الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک قطع سماعت فرما لیں، پھر اگر آپ کا دل کرے تو بآواز بلند تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیجیے۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس وقت پڑھو صلی علی محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ اب جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم مین بازار برپال چٹھا میں بیٹھ کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کر رہے ہیں، اور مدینے کا تاجدار گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارے درود و سلام کو سماعت فرما رہا ہے، وہ بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ عظیم الشان جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری اختر محمود خان صاحب مجددی دامت برکاتہ العالیہ، آپ تشریف لائے۔ میں انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بھی ورپال چٹھا کو ایک سعادت حاصل ہے کہ جناب محترم حضرت علامہ قاری اختر محمود خان صاحب جیسے عظیم مبلغ اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر صدارت آفتاب نقشبندیت، مہتاب مجددیت، پروردہ آغوش ولایت الحاج صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، زیب سجادہ آستانہ علیہ حضرت کیلے والا شریف المعروف چند جی سرکار آپ فرمائیں گے آج کی زیر قیادت مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب محترم قاری اختر محمود خان صاحب آپ فرمائیں گے آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کی روح راما، کنز العلماء، رئیس المناظرین، سرمایہ ملت اسلامیہ، واجب الاحترام حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب الحمدللہ وہ علی پور چٹھا میں اس وقت تشریف فرما ہیں، وہاں پر بھی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی شرکت جو ہے وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سعادت ہے۔ آپ وہاں خطاب فرما چکے ہیں، چند ہی لمحات کے بعد سرزمین ورپال چٹھا پر پہنچنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، آج کی اس عظیم الشان کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی
تلاوت سے ہو چکا ہے انتظامیہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ 3-4 ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دامن میں ہیں، اور وہ بھی اپنے اپنے مقررہ وقت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ فرمائیں گے، اور ہمیں اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سے ہم سب کے قلب و روح کو منور فرمائیں گے۔ پہلے اس یہ کہ میں ثناخان رسول کو دعوت نعت پیش کروں، اب ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ چاہے میں ورپال چٹھا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کا ذوق میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں بڑی قربت سے بڑی قریب سے آپ احباب کو جانتا ہوں، آپ کے ذوق کو جانتا ہوں، اور بازار کی اس طرح کی سجاوٹ کرنا یہ بھی آپ کی محبت اور آپ کے محبوب علیہ السلام کے میلاد پاک کی محافل کا انعقاد کرنا جو ہے یہ آپ کی منہ بولتی محبت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن جن دوستوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے میلاد کا صدقہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بار بار کہنے کا میں عادی نہیں ہوں، صرف حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، آپ نے یہ علماء سے بھی سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، 90 درجات بلند ہوتے ہیں، اس انسان کے نام کے جنت میں باغات لگا دیے جاتے ہیں۔ مفت برا سودا ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی زور نہیں لگتا، بس آپ نے ایک مرتبہ اپنی زبان کو تھوڑی سی حرکت دینی ہے۔ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتا ہے، جو وہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ کلر کا داغ بنتا جاتا ہے۔ پھر جب وہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اپنے ذکر کا صدقہ اس کالے داغ کو مٹا دیتا ہے۔ اور بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اشعار کی صورت میں یوں فرمایا کہ الف اللہ دل رتا میرا مینو بے دی خبر نکائی، بے پڑھیا مینو سمجھ نہ آوے، لذت الف دی آئی این تے غین دا فرق نہ جانا، ایک الف سمجھائی بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ آج اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کروا لیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ صدائیں ایسی ہیں کہ انسان کے دل کے سیاہ داغ کو سفیدی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہاتھوں کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ پنجابی کا شاعر لکھتا ہے کہ سہنے دی گل بات نہ مکے تے ذکر کر دیاں رات نہ مکے، کہیے سبحان اللہ۔ سہنے دی گل بات نہ مکے تے ذکر کر دیاں رات نہ مکے، یا رسول اللہ میں سجدے پہ تینوں بیٹھا پھر ساری عمر لگات نہ مکے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، مگر اس شاقان رسول جو ہیں وہ اس انداز کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے پہ آپ نو ویکھاں پھر ساری عمر لگات نہ مکے۔ اسی قطعے کے ساتھ میں آج کے جو گلدستہ نعت مجھے انتظامیہ نے دیا ہے، میں اس میں سے پہلے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ وہ ثناخان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کے ذوق کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ قد کہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، ان کا نام صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ پورے گجرانوالہ ڈویژن میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ تشریف لاتے ہیں ثناخان رسول واجب الحترام جناب محترم ڈاکٹر محمد اسلم رضا صاحب۔ شاندار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا، میں جہاں بھی نقابت کرتا ہوں میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔
سب سے بڑی ذات کس کی ہے، سب سے بڑا نعرہ کس کا ہے؟ مگر ہم سنیوں نے رواج الٹ بنا رکھا ہے، ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، 100 آدمی بیٹھا ہو تو فقط صرف 10 بولتے ہیں اللہ اکبر، یوں بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے نعرہ رسالت، تو کم از کم 50 سے 60 آدمی دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے سرکار کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے بلند آواز سے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب باری آتے ہیں نعرہ تحقیق کی، 10 اور مل جاتے ہیں، جو ہی نقیب کہتا ہے نعرہ حیدری، تو پھر جس نے نہیں بھی بولنا ہوتا وہ بھی یا علی۔ ارے ٹھیک ہے ہم علی کے ماننے والے ہیں، ابو بکر کے ماننے والے ہیں، عمر کے ماننے والے ہیں، عثمان کے ماننے والے ہیں، مگر ترتیب وہی رکھا کرو، جو بلند ذات ہے نعرہ بھی اسی کا بلند ہونا چاہیے۔ اب ہاتھوں کو بلند کرو اور بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن آمد مصطفیٰ جناب محترم محمد اسلم رضا صاحب۔